جواب میں میٹھی سی مسکراہٹ سنائی دی۔ وہ نقاب پوش میرا کوئی دشمن نہ تھا، میری اپنی سہرش تھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بہتر ہوں، لیکن تم؟ ہاں، چند گھڑیوں کے لیے آئی تھی۔ بابا گھر میں ہی ہیں، تمہاری خیریت دریافت کرنے آئی تھی۔ جان، بہت شرمندہ ہوں کہ خام خواہ تمہیں پانی میں کودنے کے لیے کہہ دیا۔ پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ بس چاہتی تھی جسے میں دل کی گہرائیوں سے چاہتی ہوں وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایسی آزمائش میں آئندہ کبھی نہیں ڈالوں گی۔ اچھا، اپنا دھیان رکھنا، میں چلتی ہوں۔ یہ نہ سمجھنا گھر میں پرسکون رہوں گی۔ جانتے ہو کہ میرا سکون، میرا اطمینان صرف تم ہی ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں تجسس بھری نظروں سے بس اسے دیکھتا ہی رہا کہ کیسی نڈر اور بے خوف لڑکی ہے، ذرا بھی اپنے اوپر گھبراہٹ کو سوار نہیں ہونے دیتی۔ ایک ہوا کے جھونکے کی مانند ہر لمحہ میرے تعاقب میں رہتی ہے۔ بعض دفعہ تو گمان ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہیں ہے۔ عورت خواہ کتنے ہی دل کی مضبوط کیوں نہ ہو، یوں اندھیروں سے آنکھ مچولی کرنا، ویرانوں میں گھومنا، یہ سب عورت کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اپنے اس خیال کو جھٹکنا پڑا، کیونکہ مجھے ایک ایسی عورت کا واقعہ یاد آ گیا تھا، اٹل حقیقت، جو بانجھ تھی اور ایک جوگی نے اسے منتروں میں لگا دیا تھا۔ رات کے سیاہ اندھیرے میں وہ قبرستان میں جایا کرتی تھی، بے خوف و خطر منتر پڑا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں کو اس پر شک گزرا تو اسے قبرستان میں ہی قتل کر دیا۔ اس واقعے نے مجھے شک و وسوسات سے باہر کھینچ لیا اور تسلیم کر لیا کہ میری سہرش انسانی مخلوق سے ہے، وہ بھی نڈر اور مضبوط دل کی۔ ہم دونوں پیار میں بہت آگے نکل گئے، لیکن کسی کو بھی ہمارے بارے میں معلوم نہ ہو سکا۔ کئی بار تو میں دن کی روشنی میں دیوانگی کے عالم میں کھنڈرات جا پہنچتا تھا اور اس سے جی بھر کر باتیں کر کے سکون حاصل کر لیتا تھا۔ اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے مجھے سہرش کی تمام داستان یاد آ گئی تھی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی یاد آ گئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ جس طرح میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ محبت کی یہ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی تھی۔ ہمارا ملاپ اکثر سیاہ راتوں میں ہوتا تھا۔ جب اس پر بے بسی اتر آئی تو وہ ویرانوں سے گزرتے ہوئے میرے کمرے تک آ پہنچی تھی، اور جب بے بسی ڈسنے لگی تو میں ہر چیز سے بے نیاز ہو کر اس کے گھر تک جا پہنچتا تھا اور اسے دیکھ کر آنکھوں کی پیاس بجھا لیتا تھا۔ لیکن آج اس کی بکھری حالت، مرجھایا پن، لبوں پر طاری طویل خاموشی نے مجھے لرزا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی کھنڈرات جا پہنچا تھا اور اس نے مجھے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اس کو حاصل کرنا تھا، ہر حال میں اپنانا تھا، اس امتحان میں پورا اترنا تھا۔ میں نے اس کا دیا ہوا کاغذ کھول دیا۔ ایک بھیانک سی شکل والے انسان کی تصویر اس کاغذ میں تھی، جس کے تن پر کپڑے بھی نہ تھے اور سر کے بال بھی ایسے تھے جیسے ایک دوسرے سے الجھے ہوئے سانپ۔ نہیں نہیں، یہ سہرش کے باپ کو اغوا نہیں کر سکتا، یہ تو خود دنیا سے بیزار انسان ہے، فقیروں سے بدتر حال ہے۔ یہ بھلا ایک وجیح اور دلیر انسان کو اغوا کیسے کر سکتا تھا؟ تصویر دیکھ کر میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ سہرش نے غلط تصویر دے دی ہے، حالانکہ تصویر میں ہیبت ناک چہرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے کندر پر لٹکی ہوئی بندوق ہوتی، آگے پیچھے ارد گرد محافظ ہوتے۔ مجھے سہرش کے پاس جا کر تصدیق کرنی چاہیے۔ تصویر دیکھ کر میں الجھنوں میں پھنسا دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ کھنڈرات کی جانب تھا، لیکن وہ مجھے قبرستان میں ہی ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھی دکھائی دی۔ سہرش، میں نے اسے پکارا۔ اداسیوں، غموں اور دکھوں بھرا چہرہ اس نے اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ میں تڑپ سا گیا۔
میں نے آج سے قبل کبھی بھی اسے ایسی خستہ اور گری حالت میں نہ دیکھا تھا۔ نظریں آسمان کی طرف کر کے اس نے گہری سانس لی۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ وہ میرے بابا کو مار دے گا، دکھ میں لپٹی آواز مجھے سنائی دی۔ میں غمگین سی صورت کے ساتھ ہی اس کے قریب جا بیٹھا اور کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ سہرش، یہ شخص جو اپنی زندگی سے بیزار ہے تمہارے بابا کو کیسے اغوا کر سکتا ہے؟ لگتا ہے پریشانی میں تم نے مجھے غلط تصویر دے دی ہے۔ اس نے گہری نظروں سے اس تصویر کی جانب دیکھا۔ یہی وہ بے غیرت انسان ہے جس نے میرے بابا پر اپنی گرفت ڈالی ہے۔ دیکھنے میں ایسا ہے لیکن اس کے کارنامے بہت گھنونے اور خطرناک ہیں۔ راحت، اگر میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو آگ لگا لوں گی، اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے تم مجھ سے سچا پیار نہیں کرتے۔ اگر سچا پیار کرتے تو کبھی میرے پاس نہ آتے، بلکہ رات کی تاریکی میں دور، بہت دور نکل گئے ہوتے۔ نہیں سہرش، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر پیار نہ ہوتا تو سرد اور تاریک راتوں میں کبھی بھی تم سے ملنے نہ آتا۔ تمہاری تڑپ میری بے بسی بنتی جا رہی ہے۔ صرف ایک بار مسکرا دو۔ میری اس بات پر اس نے ایک مرتبہ پھر سرد آہ بھری۔ تمہیں میرے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنی ہے؟ شاید تمہیں میرے دل کی اذیت، آنکھوں کی بہتی ندیاں، چہرے کی ویرانی دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ کامیاب لوٹو گے تو مجھے دلہن کے روپ میں مسکراتا ہوا دیکھو گے۔ جاؤ، خدا کے لیے جاؤ۔ وہ سیاہ پہاڑوں میں چھپا بیٹھا ہے۔ وہ بہت ظالم اور کمینہ انسان ہے، میرے بابا کو مار دے گا۔ میں خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا رخ گاؤں کی طرف نہ تھا، انجان اور ویران، گھٹن اور دشوار راستوں کی جانب ہو گیا۔ مجھے گھر والوں سے کیا کام تھا؟ مجھے تو اپنی سہرش کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کی اداسی، اس کی غمگین صورت عزیز تھی۔ مجھے اس کے لیے کچھ بھی کر گزرنا تھا۔ میں رات بھر اس سمت چلتا رہا۔ میری سہرش نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کالے پہاڑوں تک پہنچنا تھا، اس کے بابا کو چھڑا کر لانا تھا، اس کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنی تھی۔ میں چلتا ہی رہا۔ سورج کی لو پھوٹنے سے پہلے ہی میں کئی گاؤں کراس کر چکا تھا۔ میرا رخ ان پہاڑوں کی جانب تھا جن میں وہ خبیث انسان چھپا بیٹھا تھا۔ میں نے چلتے چلتے عہد کر لیا تھا کہ نہ صرف سہرش کے باپ کو زندہ وہاں سے لاؤں گا، بلکہ ایک خستہ حال بابے کو بھی کھینچتا ہوا لاؤں گا، تاکہ سہرش اپنے ہاتھوں سے اسے اذیت کی موت دے سکے۔ لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، نہ ہتھیار اور نہ ہی اپنے دفاع کے لیے کوئی آلہ تھا، لیکن ایک جذبہ تھا، محبت کا جذبہ، سہرش کو اپنانے کا جذبہ، اسے دلہن کے روپ میں دیکھنے کا جذبہ۔ اور یہی ایسا جذبہ تھا جو مجھے ہوا کے جھونکوں کی مانند آگے ہی آگے لے جا رہا تھا۔ میں نے کسی کو بھی دل کی بات نہ بتائی کہ میں کس وجہ سے محو سفر ہوں، کیونکہ خاردار راہوں کا انتخاب کیا ہے، کیوں ایک بہت بڑے گروہ سے ٹکراؤ کرنا چاہتا ہوں۔ خاموشی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہا۔ چند دنوں میں ہی میری حالت بدل سی گئی، شیو بڑھ گئی، سر کے بال الجھ گئے، کپڑے میلے ہو گئے، اور مناسب خوراک اور لمبی مسافتوں کی بدولت جسم بھی صحت مند نہ رہا۔ میں تھک ہار کر ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھ گیا اور آگے کی طرف گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ منزل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ میرے پاؤں آگے بڑھنے سے انکاری ہونے لگے، لیکن پیار کی تڑپ میرے ارادوں کو تقویت بخشتی رہی۔ میری سانسیں تو سہرش کے نام سے مہکتی تھی، خون کی گردش اسی کے پیار سے رگوں میں دوڑیں لگا رہی تھی، ورنہ میں کبھی بھی ان دشوار گزار راستوں اور گھنونی منزل کا تعین نہ کرتا۔ کتنا حسن دیا تھا خدا نے اسے، ایسے جیسے وہ پرستان سے اتری ہوئی پری ہو، جس نے اپنی پسندیدگی کے لیے صرف مجھے منتخب کیا تھا، یا صرف وہ میرے لیے ہی اتری تھی۔ انہی سہانی سوچوں کے ساتھ میں آگے چل پڑا۔ کئی دنوں کی لمبی مسافت کے بعد مجھے پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ آسمان کی وسعتوں کو چھوتے ان پہاڑوں نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔
مجھے یوں دکھائی دینے لگا جیسے کوئی انجانے اندھے کے سائے میرے تعاقب میں ہوں۔ یہ میرا وہم نہ تھا، حقیقت تھی، ایک ٹھوس حقیقت۔ مجھے واقعی دور سے دکھائی دینے والے پہاڑوں میں چلتی پھرتی عجیب الخلقت مخلوق دکھائی دینے لگی تھی، اور پھر یکدم خوف اور ڈر سے میں اچھلا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے بند ہونے لگی، میرے قریب ہی دھوئیں کا گہرا الاؤ اٹھنے لگا، ایسے جیسے دھرتی کانپنے لگی ہو، تیز طوفان بھی بھرنے لگے ہوں۔ وہ صرف دھواں نہ تھا، بلکہ عجیب و غریب دل و دماغ کو زہر آلودہ کرنے والی بدبو اس میں شامل تھی۔ دھواں میرے گرد گھومنے لگا، دھوئیں کو دیکھتے ہی میری آنکھیں دھندلانے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا، میری سانسیں الجھنے لگی، اور آہستہ آہستہ میرا دم گھٹنے لگا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، اینڈ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب our چینل مسلم معلم آن لائن۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔